ولکل اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، وہ مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا پس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعاً اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ولکل وجہتن ہر ایک کی اپنی سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے۔ کسی کا قبلہ بیت المقدس مقرر کر دیا گیا اور کسی کا بیت اللہ، تو اس میں جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی لکل سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں۔ نمبر 1 مراد مسلمان، یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ ہے۔ نمبر 2 مشرکین داخل نہیں، مراد مسلمان، یہود اور نصارہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ اور نمبر 3 مراد مسلمانوں کا ہر گروہ ہے کہ ہر مسلمان گروہ کا اپنا قبلہ ہے، کسی کا قبلہ مشرق ہے اور کسی کے لیے بجانب مغرب بیت اللہ واقع ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 مراد انبیاء ہیں کہ ہر نبی کا الگ قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ لکل سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں۔ نمبر 1 مراد مسلمان، یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ ہے۔ نمبر 2 مشرکین داخل نہیں، مراد مسلمان، یہود و نصارہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا قبلہ الگ الگ ہے۔ اور نمبر 3 مراد مسلمانوں کا ہر گروہ ہے کہ ہر گروہ کا، مسلمانوں میں سے ہر گروہ کا الگ قبلہ ہے، کسی کے لیے قبلہ مشرق کی جانب واقع ہوتا ہے اور کسی کے لیے بیت اللہ بجانب مغرب واقع ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ مراد انبیاء ہیں، ہر نبی کا الگ قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پیش قدمی کرو، خواہ قبلہ کا معاملہ ہو یا کسی اور نیک کام کا۔ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، خواہ اللہ کی مرضی کا قبلہ ماننے والے ہو یا اپنی مرضی کا قبلہ ماننے والے ہو، اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئیں گے اور تمام کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، خواہ اللہ کی مرضی کا قبلہ مانتے ہو یا اپنی مرضی کا قبلہ بناتے ہو، یأتی بکم اللہ جمیعاً اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئیں گے اور تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ یأتی بکم اللہ جمیعاً کی علت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرنے، تمہیں زندہ کرنے اور تمہارے اعمال کا بدلہ دینے پر بھی قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ یأتی بکم اللہ جمیعاً کی علت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے، تمہیں جمع کرنے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دینے پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجت اور جہاں کہیں سے تم نکلو، فولی وجہک پس پھیرو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت یہاں پر کچھ حذف اور تقدیم و تاخیر ہے، اصل میں ہے فولی وجہک اینما کنت ومن حیث خرجت اپنا چہرہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، تم جہاں کہیں بھی ہو اور جہاں سے بھی تم نکلو۔ یہاں پر کچھ حذف اور تقدیم و تاخیر ہے، اصل میں ہے فولی وجہک اینما کنت ومن حیث خرجت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، آپ جہاں کہیں بھی ہو اور جہاں سے بھی آپ نکلو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے تو یہاں پر اس کا دوبارہ ذکر کیوں فرمایا؟ یہ بات فولی وجہک شطر المسجد الحرام پہلے گزر چکی ہے تو یہاں پر دوبارہ اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر سفر کا بیان ہے اور پیچھے حضر اقامت کا بیان تھا، تو اشارہ ہے کہ سفر ہو یا حضر قبلہ بیت اللہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سفر کا بیان ہے اور پیچھے حضر کا بیان تھا، تو اشارہ ہو گیا کہ سفر ہو یا حضر قبلہ بیت اللہ ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ
ضمیر کا مرجع استقبال قبلہ یا قبلہ کی تبدیلی ہے، یعنی استقبال قبلہ یا قبلہ کی تبدیلی حق ہے، حکمت کے موافق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ضمیر کا مرجع استقبال قبلہ یا قبلہ کی تبدیلی ہے، یعنی استقبال قبلہ اور قبلہ کی تبدیلی یہ حق ہے، حکمت کے موافق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مسلمانوں کے لیے وعد اور کفار کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام کے اعمال سے باخبر ہیں، اچھے اعمال کی اچھی جزا دیں گے اور برے اعمال کی سزا دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے وعد اور کفار کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام کے اعمال سے باخبر ہیں، اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیر دو اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجت الا الذین، مگر وہ لوگ ظلموا منہم جو ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم، پس ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولیتم، اور تاکہ میں پورا کروں، نعمتی علیکم، اپنا انعام تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر دو، اس تکرار در تکرار میں کیا حکمت ہے؟ سوال ہوتا ہے، یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دو، اس تکرار در تکرار میں کیا حکمت ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ حکم ہوا تو وہم ہوا کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جب دوسری مرتبہ ذکر کیا تو یہ وہم زائل ہو گیا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ اور جب تیسری مرتبہ حکم ہوا تو یہ اس لیے ہوا تاکہ اب تم دوام اختیار کرو، اب ہمیشہ کے لیے تمہارا یہی قبلہ ہوگا۔ ایک جواب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ حکم ہوا تو وہم ہوا کہ شاید یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو دوسری مرتبہ حکم دیا تاکہ یہ وہم دور ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دائمی طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ حکم دیا تو اشارہ ہو گیا کہ اب یہ تم اس پر دوام اختیار کرو، ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا قبلہ بنا لو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حکم ہوا تو اس سے اشارہ ہے کہ تمام مکانوں میں یہ حکم ہے۔ دوسری مرتبہ جب حکم ہوا تو اشارہ ہوا کہ یہ حکم تمام زمانوں کے لیے ہے، اور تیسری مرتبہ جب حکم ہوا تو اشارہ ہو گیا کہ اب یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ حکم ہوا تو یہ اشارہ تھا کہ یہ حکم تمام مکانوں کے لیے ہے۔ دوسری مرتبہ جب یہ حکم ہوا تو اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام زمانوں کے لیے ہے، اور تیسری مرتبہ جب یہ حکم ہوا تو اشارہ ہے کہ اب یہ حکم کبھی منسوخ نہیں ہوگا، دائمی طور پر ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تحویل قبلہ کے بعد اب لوگوں کے لیے تم پر طعن کرنے کا موقع نہیں ہوگا، ورنہ تحویل قبلہ نہ ہوتا تو لوگ طعن کرتے۔ یہود اس طرح کہ کہتے، تورات کے اندر تو نبی آخر الزمان کی یہ علامت بھی ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، جبکہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ مشرکین اس طرح طعن کرتے کہ دعویٰ تو ملت ابراہیمی کی اتباع کا کرتے ہیں، لیکن قبلہ ان کا نہیں مانتے۔ تحویل قبلہ کے بعد اب لوگوں کو تم پر طعن کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ورنہ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو پھر لوگ تم پر طعن کرتے۔ یہود اس طرح کہ تورات میں تو نبی آخر الزمان کی صفت یہ بھی لکھی ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، جبکہ ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے۔ مشرکین اس طرح طعن کرتے کہ یہ دعویٰ تو ملت ابراہیمی کی اتباع کا کرتے ہیں، لیکن ان کا قبلہ نہیں مانتے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ
للناس سے استثناء ہے، مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد لوگوں کو تم پر تان کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن جو ان میں سے ظالم ہیں وہ اب بھی تان کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہود کہنے لگے انہوں نے اپنا قبلہ بیت اللہ اس لیے بنا لیا کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے کہ آخر انہوں نے ہمارا مذہب مان ہی لیا کہ ہمارا جو کعبہ ہے بیت اللہ اسی کو اپنا قبلہ مان لیا۔ الا الذین ظلموا منہم، یہ استثناء ہے للناس سے، مطلب یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد لوگوں کو تم پر تان کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن جو ان میں سے ظالم ہیں وہ اب بھی تان کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ یہود کہنے لگے انہوں نے اپنا قبلہ بیت اللہ اس لیے بنا لیا کہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے کہ آخر انہوں نے ہمارا مذہب مان ہی لیا، ہمارا قبلہ بیت اللہ اپنا قبلہ بنا لیا۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کی حجت بازی اور ان کا تان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کی حجت، ان کا تان، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تام کر دوں۔ لِأُتِمَّ کس کے متعلق ہے؟ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا عطف ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اور مطلب یہ ہے کہ یہ تحویل قبلہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو تم پر تان کرنے کا موقع نہ ملے اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تام کر دوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر کچھ حذف ہے اور یہ اس کا عطف بھی محذوف پر ہے۔ اصل میں اس طرح ہے وَاخْشَوْنِي لِأَحْفَظَكُمْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں اور اپنی نعمت تم پر تام کر دوں۔ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي کس کے متعلق ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس کا عطف لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ پر ہے، مطلب یہ ہے یہ تحویل قبلہ کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو تم پر تان کرنے کا موقع نہ ملے، اور اس وجہ سے ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تام کر دوں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل میں ہے وَاخْشَوْنِي لِأَحْفَظَكُمْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں اور اپنی نعمت تم پر تام کر دوں۔ باقی نعمت کا تام ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کی حالت میں موت کا آ جانا۔ نعمت کا تام ہونا کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کی حالت میں موت کا آنا۔